علی وقار دوستو بزرگو، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچائے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں۔ وہ نقطہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور آپ کی شان ہے۔ جناب عالی فاروق اعظم کے ذکر کو سرنامہ کلام اس وجہ سے بنانے جا رہا ہوں کیونکہ معتبر روایات کے مطابق 28 ذی الحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور بعض روایات کے مطابق 30 ذی الحجہ اور بعض کے مطابق یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ جناب عالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کہانی آپ سناتے ہیں، آپ کے غلام حضرت اسلم اسے روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے بھی اسے نقل کیا، امام بیہقی نے بھی اسے نقل کیا، حلیۃ الاولیاء میں بھی اسے نقل کیا گیا۔ جناب عالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے فرما رہے تھے کہ گرمیوں کے دن تھے اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں سخت غصے میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے کی طرف گامزن تھا کہ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، اے ابن خطاب، خطاب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اے خطاب کے بیٹے کیا کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اب تو جو حق ہے اس حق کو تمہارے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے، اس حق کو تمہارے گھر والوں نے تسلیم کر لیا ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟
ابن خطاب اس شخص سے کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا جو حق ہے وہ سرکار کا دین ہی ہے، اور اس حق کو تمہاری ہمشیرہ، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے اس حق کو قبول کر لیا ہے، اب تم بھی اس حق کو قبول کر لو۔ ابن خطاب جناب عالی یہ سنتے ہی اپنی بہن کے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہوں، تو جب میں اپنی بہن کے گھر پہنچتا ہوں تو میں اپنی ہمشیرہ کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بہن کے دروازے پر دستک دیتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے کون؟ باہر سے میں کہتا ہوں ابن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ایمان نہیں لایا، میری دہشت سے اس گھر میں کلبلی مچ جاتی ہے، گھر والے چھپنے لگ جاتے ہیں۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ میری ہمشیرہ دوڑتی بھی آتی ہیں اور جلدی سے دروازہ کھول دیتی ہیں۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ جب دروازہ کھلتا ہے جلدی میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صحیفہ نہیں چھپایا، وہ کلام ہدا جو سرکار پر نازل ہوا، میری ہمشیرہ کے گھر والوں نے اس کلام ہدا کو جلدی میں چھپانا بھول گئے، اپنی حفاظت کی اور وہ صحیفہ وہیں پڑا رہ گیا۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ میں اس صحیفے کے پاس آیا اور میں آ کر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد جب تخت پر بیٹھا اور اس صحیفے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو میری بہن مجھ سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی ہرگز اس کو ہاتھ نہ لگانا، جنابت کی حالت میں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور تم جنابت کے بعد پاک نہیں ہوتے تو جو پاک ہوگا وہی اسی کو ہاتھ لگائے گا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے کہا کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہے، اپنے دین پر آ جا۔ تو میری بہن کہنے لگی کہ اے خطاب کے بیٹے جو حق ہے وہی حق ہے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو پاک کیا، وضو کیا، اس صحیفے کو اٹھایا، عمر کہتا ہے کہ صحیفے پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھا تو ایک ڈر سا محسوس ہوا، ایک وحشت سی مجھ پر طاری ہوئی اور میں اس صحیفے سے دور ہوا۔ خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے کہ دوبارہ جب اس صحیفے کے قریب ہوا تو ایک آیت پڑھی جو رب کی طرف سے، رب کے محبوب پر نازل ہوئی تھی۔ آیت کیا تھی؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو رب نے پیدا کی ہے زمین میں آسمان میں وہ رب ہی کی تعریف بیان کرتی ہے۔ جناب عالی خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے جب یہ پڑھا تو ڈر سا محسوس ہوا، دوبارہ وحشت طاری ہوئی اور اس صحیفے سے دور ہوا، پھر اس صحیفے کے قریب ہوا، اس صحیفے کو اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں لکھا ہوا ہے آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول یعنی اللہ کے محبوب پر، محب اور محبوب دونوں پر ایمان لے آؤ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں وحشت محسوس ہوئی، ڈر طاری ہوا، رقت طاری ہوئی اور بلند آواز سے خطاب کا بیٹا عمر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب جناب عالی خطاب کے بیٹے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے دین کا کلمہ پڑھا، گواہی دی، جناب عالی ہر طرف خوشیاں منانے والی کیفیت طاری ہو گئی۔ جناب عالی فاروق اعظم کی ہمشیرہ کے گھر میں جو چھپ کر بیٹھا تھا باہر آ گیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد
دینے لگا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ یہ سب کچھ ہوا ایسے کہ جمعرات کا دن تھا، جناب عالی محبوب محب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، محبوب عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، عرضی ڈالتا ہے، فرمائش کرتا ہے، ڈیمانڈ ڈالتا ہے، عرض کرتا ہے ربا عمر بن ہشام۔ کون عمر بن ہشام؟ جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے۔ ربا یا ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے، تو اسے دین اسلام پر لے آ، پھر تو اس کے ذریعے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے انسان اسلام کو عزتوں سے نواز۔ جناب عالی الفاظ سرکار کے جملے، سرکار کے جملوں پر غور کیجئے گا۔ جملہ کیا ہے؟ پروردگار ابو جہل یا عمر بن خطاب میں جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے، تو اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ جناب عالی یہ سرکار کی دعا تھی۔ فاروق اعظم ایمان لے آتے ہیں۔ معلوم ہوا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں جو رب کے محبوب ہیں۔ جناب عالی فاروق اعظم ایمان لے آئے۔ جناب عالی پھر پتہ کرتے ہیں کہ بتاؤ سرکار کہاں جلوہ آفروز ہیں؟ سرکار کی خدمت میں جانا ہے۔ بتایا گیا سرکار جو ہیں وہ صفا کی پہاڑی کے پاس ایک مکان میں جلوہ آفروز ہیں۔ فاروق اعظم کو صفا کی پہاڑی کے پاس لایا جاتا ہے، جس مکان میں سرکار جلوہ آفروز ہوتے ہیں۔ اس مکان کے دروازے پر جب فاروق اعظم دستک دیتے ہیں، اندر سے سرکار فرماتے ہیں کون؟ بار سے عرض ڈالی جاتی ہے۔ جناب عالی عرضی دی جاتی ہے یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے۔ جناب عالی کوئی جرأت نہیں کرتا دروازہ کھولنے کی۔ سرکار حکم دیتے ہیں دروازہ کھولا جائے، عمر کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ دو صحابی اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جناب عالی فاروق اعظم کو باہوں سے پکڑتے ہیں، سرکار کی خدمت میں لاتے ہیں۔ جب فاروق اعظم کو سرکار کی خدمت میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد سرکار اپنا ید اللہ والا ہاتھ بڑھاتے ہیں، فاروق اعظم کو کپڑوں سے پکڑتے ہیں اور اپنی جانب کھینچتے ہیں، اور پھر فاروق اعظم سے سرکار فرماتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے عمر ایمان لے آئے ہو۔ فاروق اعظم سرکار کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ جب فاروق اعظم سرکار کے سامنے دوبارہ شہادت دیتے ہیں، دوبارہ گواہی دیتے ہیں، کتابوں میں لکھا فاروق اعظم کی گواہی دینے کے بعد فاروق اعظم اتنی اونچی آواز سے، اتنی اونچی آواز سے، بلند آواز سے تکبیر کہتے ہیں کہ اس تکبیر سے مکہ گونج اٹھتا ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں فاروق اعظم کی تکبیر گونج اٹھتی ہے، اور وہ فضاؤں میں جو تکبیر گونجتی ہے جناب عالی ہر کسی کے کانوں سے جا کر وہ تکبیر ٹکراتی ہے، اور ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عمر سرکار کا دیوانہ بن چکا ہے۔ عمر نے اپنے گلے میں سرکار کی غلامی کا پٹا ڈال دیا ہے۔ جناب عالی اس کے بعد فاروق اعظم جو ہیں سب سے پہلے جناب عالی اپنے ماموں ابو جہل کے گھر آتے ہیں۔ ابو جہل فاروق اعظم
आजम का मामू है। जनाब आली क्यों फारूक आजम अबू जहल के घर पर जाते हैं? क्योंकि जनाब आली मुशरिकीन मक्का को, कुफ्फार को, जो सरकार से बुग़्ज़ रखते थे, सरकार से दुश्मनी रखते थे, जब उन्हें पता चलता कि कोई ईमान लाया तो जनाब आली वो ईमान लाने वाले की ताक में होते कि ये हमें मिले, हम इस पर जुल्म करें, हम इस पर तशद्दुद करें, हम इसे मारे। फारूक आजम जब ईमान लाए, अबू जहल के दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं। अंदर से अबू जहल कहता है कौन? बाहर से फारूक आजम फरमाते हैं खत्ताब का बेटा आया है। दरवाजा जब खोला जाता है, अबू जहल कहता है कि मेरे भांजे क्या कहना चाहता है? फारूक आजम फरमाते हैं बताने आया हूँ सरकार का गुलाम बन चुका हो। आओ मारते हो मुसलमानों को, आओ मुझे मारो, किसमें जुर्रत है जो मुझे मारे? जनाब आली ये सुनते ही अबू जहल तो कुछ ना कर सका। जनाब आली मुसलमानों को पीटा करते, मारा करते। ये सुनते ही अबू जहल ने इतना ही कर सकता था कि अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद फारूक आजम जनाब आली जो बड़े बड़े सरदार थे मुशरिकीन मक्का, हर किसी के घर पर जाते, दरवाजे पर दस्तक देते, और जनाब आली जब वो बाहर आता तो कहते उमर ईमान ला चुका है। मगर कोई फारूक आजम का मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उमर के मुकाबले के लिए तैयार ना था। इसके बाद एक शख्स ने फारूक आजम से अर्ज की कि ए फारूक आजम, अगर आप चाहते हैं मक्का वालों को पता चल जाए आप ईमान ले आए हैं, तो आप ऐसा न करें, मक्का में फला शख्स जो है उसे अपना राज बता दिया जाए, फिर बेफिक्र हो जाए। वो राज जो है उसकी राज की पर्दा पोशी नहीं, वो उस राज पर पर्दा नहीं डालता, उस राज को बेपर्दा कर देता है, उस राज से पर्दा उठाता है, हर किसी को बताता है फला का ये राज है, फला का ये राज है। फारूक आजम आप इतनी मेहनत ना करें, आप उस शख्स के पास जाएं, आप उस शख्स के पास जाएं और उसे अपना राज बता दें कि आप ईमान ला चुके हैं। फारूक आजम ने जब ये सुना, फारूक आजम जनाब आली उस शख्स के पास गए और उसे बताया उमर ईमान ले आया है। जनाब आली मक्का के एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर वो शख्स ऐलान करता है, ऐ मुशरिकीन मक्का सुनो, उमर ईमान ला चुका है, उमर जो है सरकार का गुलाम बन चुका है। जनाब आली जब ऐलान किया, इस ऐलान के बाद अबू जहल एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर ऐलान करता है कि लोगों सुनो, अगर खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है तो क्या हो गया है? मैंने उमर को अमान में रखा है, मैं उमर को अपनी अमान देता हूं। जनाब आली एहसान करना चाह रहा था। जब अबू जहल ये ऐलान करके बैठा, उसके बाद फारूक आजम खड़े हुए और ऐलान करने लगे कि ऐ मुशरिकीन मक्का सुनो मेरा ऐलान, मुझे किसी की अमान की जरूरत नहीं, मुझे किसी की पनाह की जरूरत नहीं, मैं अबू जहल की अमान उसे वापस करता हूं। जनाब आली फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार पर ऐसे ही ईमान नहीं लाए। जनाब आली जब फारूक आजम सरकार पर ईमान लाए, जिब्रील अमीन बैतुल मामूर का खतीब, तमाम फरिश्तों का सहाबी, जनाब आली तमाम फरिश्तों का सरदार, तमाम नबियों का सहाबी, जिसकी रसाई सिदरतुस्सुर्रा से सिदरतुल मुंतहा तक है, वो जिब्रील सरकार की खिदमत में आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अर्ज ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि
جبریل کیا کہنا چاہتا ہے؟ جناب عالی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کس بات پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، کس بات پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں؟ جناب عالی جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتے اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس بات پر مبارکباد دے رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نے دین اسلام کو قبول کر دیا ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ اس عمر کی اتنی بڑی شان ہے۔ ترمذی شریف میں سرکار کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا، سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا بڑا مقام ملا۔ جناب عالی امام حاکم علیہ رحمہ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا عمر سے حق نے ہاتھ ملایا ہے، عمر سے حق نے ہاتھ ملایا ہے اور یہ حق عمر کے ساتھ مل چکا ہے اور یہ حق عمر کے ساتھ مل کر ہی عمر کو جنت کی جانب لے جائے گا اور جنت میں داخل کروائے گا۔ اتنا بڑا مقام جناب عالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ امام حاکم علیہ رحمہ اس حدیث کو نقل کر رہتے ہیں اور سبائق المحرکہ میں بھی اسی حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ حدیث کے راوی دو ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب عالی اس